اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عروج اور زوال عطا فرمایا تھا، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ مسلمان زوال کی طرف چلے گئے اور مجموعی حیثیت سے پستی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ تو ایسے کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے ایسے حالات رونما ہوئے کہ وہ جو ابتدائی ایک تمدن کا عروج کا دور تھا کہ وہ ہم سے زائل ہو گیا؟ تو ایسے 100 اسباب ہیں جن میں سے 40 کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں 41ویں نمبر پر سبب ہے منصبوں پر بے حس، لالچی اور دین دشمن لوگوں کی تقرری۔ منصبوں پر بے حس، لالچی اور دین دشمن لوگوں کی تقرری، یعنی عہدے اور منصب پر ایسے لوگ فائز ہو گئے کہ جن کے دلوں میں دنیا سے محبت تھی، لالچ کی طرف بڑھ گئے، دین دشمنی تھی، اغراض اور مقاصد کی خاطر انہوں نے اپنے عہدوں اور منصبوں کو استعمال کیا۔ یعنی عہدہ اور منصب تو ایک امانت ہے، اور شریعت کا مقصد ہے کہ اس عہدے اور منصب کو انسان اس چیز میں لگائے کہ جس سے دین کو سربلندی ملے اور رعایا کو ان کے حقوق ملے۔ حضرات صحابہ اور سلف کے دور میں یہ لوگ منصبوں سے جدا رہے۔ جب تک آدمی عہدے اور منصب کی طلب نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب انسان کے اپنے دل میں خواہش نہ ہو، اس کے لیے اس کی کوئی کوشش نہ ہو اور اس کو وہ عہدہ اور منصب مل جائے تو اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ آج کے دور میں دیکھا گیا کہ اول تو ان منصبوں کے وہ لوگ اہل نہیں ہوتے، نااہل لوگ جیلی ڈگریاں لے کر اس منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ پھر جتنی انہوں نے رشوت دی ہوتی ہے، مال اور پیسہ اس عہدے کے حصول کے لیے لگایا ہوتا ہے، پھر وہ سارا پیسہ وہ اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور پھر مقصد آگے خدمت دین یا رعایا کی خدمت تو نہیں ہوتی، مقصد آگے اپنے اسی پیسے کو دوبارہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ لوگ چلے گئے کہ جن کے دلوں میں دین کی محبت تھی۔ آپ ذرا اسلام کا ابتدائی دور دیکھیں، حضرات سلف کا دور، تابعین کا دور، کہ یہ لوگ عہدے منصب سے دور رہے، اور جب اللہ نے انہیں عطا فرما دیا تو انہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ انہوں نے اس کے حقوق کو ادا کیا۔ منصب کو طلب کرنا منع نہیں ہے، لیکن منصب طلب کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بتایا تھا ایسے حالات رونما ہوں گے کہ خشک سالی آ جائے گی، جو کچھ ہوگا مسلمانوں کے پاس وہ خرچ ہو جائے گا، تو انہوں نے خود فرمایا کہ اگر مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس کا صحیح استعمال کروں گا، اور جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کو مستحقین تک پہنچاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ تم لوگ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔
معلوم ہوا جس میں 2 صفات ہوں وہ اس کا اہل ہے۔ پہلی صفت حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، یعنی مال کو بے درے خرچ کرنے والا نہ ہو، اپنے اوپر اپنے رشتہ داروں پر عزیز و اقارب پر بیجا خرچ نہ کر رہا ہو۔ نمبر 2 علیم، جاننے والا ہو، یعنی اس منصب کا اہل ہو، اس فن میں اس کو مہارت ہو، اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ تو بہرحال ایک سبب یہ بنا کہ ایسے لوگ منصبوں پر آ گئے جن کا مقصد دنیا کو جمع کرنا تھا، لالچ تھا، دنیاوی اغراض تھے، اس لیے رفتہ رفتہ وہ جو مسلمانوں میں ہمدردی، ایثار کا جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ نمبر 42 عدالتوں میں عدل اور انصاف کا نہ ہونا۔ عدالتوں میں عدل اور انصاف کا نہ ہونا۔ اب حالات ایسے بن گئے، حضرات سلف کے دور میں یہ تھا، انصاف کی فراہمی فوراً ہوتی تھی۔ ایک دور مسلمانوں کے عروج کا تھا جہاں مقدمہ سامنے آیا، آنن فانن اس کا فیصلہ ہو گیا۔ آج ایک حالت ہماری ہے کہ پہلے کورٹ کچہریوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، پہلے ایک وکیل، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سارا سرمایہ وکیلوں پہ، ججوں پہ صرف ہو جاتا ہے، پھر پیشی در پیشی انسان جاتا رہتا ہے، انصاف کا حصول نہیں ہوتا۔ آج ہماری عدالتوں سے انصاف کے لیے انسان کے پاس نوح علیہ السلام کی عمر ہو، قارون کا خزانہ ہو، ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، تب جا کر تو ممکن ہے کہ اسے انصاف ملے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ نسلیں گزر جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری، لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ سلف کا دور یہ تھا، صحابہ کے دور میں ادھر مقدمہ ادھر فیصلہ۔ فتوح الشام میں علامہ باقری رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا کہ ایک دیہاتی اعرابی طواف کر رہا تھا۔ اسی دور میں غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم یہ بھی طواف کر رہا تھا، یہ بھی اسلام لے کر آیا تھا۔ تو اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور یہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ تو وہ جو مسلمان طواف کر رہا تھا اس کا قدم اچانک اس کی چادر پہ پڑ گیا، غیر اختیاری طور پہ پڑ گیا، نہ جانتے ہوئے پڑ گیا۔ تو جبلہ بن ایہم کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں اور میری چادر پر اس نے کیسے پاؤں رکھا، اس کو مجال کیسے ہوئی؟ تو اس نے اتنی زور سے مارا کہ ان کا دانت ٹوٹ گیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگ گیا۔ زخمی حالت میں یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے کہ اس طرح مجھے غسان کے اس بادشاہ نے مارا ہے اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے اسی وقت اس کو بلایا اور اس سے کہا تم نے کیوں اس کو مارا؟ کہا اس نے میری چادر پہ پاؤں کیوں رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے تو نہ جانے میں غیر اختیاری طور پر قصداً نہیں رکھا، بھول گیا، اس کی یہ سزا تو نہیں کہ تم اس طرح مارو کہ ہڈی ناک کی توڑ دو، خون تم اس کا نکال دو۔ فرمایا اس سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر معاف نہیں کرتا تو قصاص میں تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کیا جائے گا جیسے تم نے اس کے ساتھ کیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں تو غسان کا بادشاہ ہوں۔ فرمایا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اسلام میں دونوں برابر ہیں، عدل اور انصاف سب کے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا کیا میری ناک کی ہڈی توڑی جائے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا توڑی جائے گی۔ میرا خون نکالا جائے گا؟ جی نکالا جائے گا۔ اگر یہ معاف کر دے ٹھیک ہے، ورنہ اسلام کا قانون عدل ہے، جیسا تم نے اسے تکلیف دی ہے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دو۔ ایک دن سوچنے لگا، رات کا وقت تھا، اب یہ رات و رات آدھی رات کے بعد نکل گیا اور مرتد ہو کے چلا گیا، لیکن حضرت عمر نے اس کی وجہ سے اسلام کے قانون کو نہیں بدلا کہ بادشاہ ہے تو اپنی جگہ، لیکن عدل اور انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ تو صحابہ کے دور میں عدل جلدی ہوتا تھا، ہمارے دور میں فیصلہ جلدی نہیں ہوتا، اس وجہ سے مجرموں کو ڈھیل مل گئی۔ انہیں معلوم ہے اگر ہم نے چوری کی، ڈکیتی کی، ہم چلے گئے، پیسہ دیا، ہم واپس آ جائیں گے۔ ان کے سامنے قانون کی حیثیت کوئی نہیں، اس لیے کہ مجرم پر سزا کا نفاذ نہیں ہے۔ اور جہاں یہ بات تھی کہ سزا کا نفاذ تھا، انصاف تھا، وہاں جرائم نہیں ہوتے تھے، اور لوگ اسلام کے امن و امان کو دیکھ کر، اسلام کے ان احوال حالات کو دیکھ کر تیزی سے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے،
اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک شخص کے ساتھ گھڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، مقابلے میں وہ شخص جیت گیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مصر کے گورنر تھے، تو ان کے بیٹے کو غصہ آیا کہ عام آدمی مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا، تو اس نے غصے میں کوڑا لیا، اس کے سر پہ مارا کہ تم کیوں مجھ سے آگے بڑھ گئے اور جیت گئے۔ تو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر حج کے لیے مکہ میں تھے، تو جیسے ہی حضرت عمر وہاں جمع تھے، لوگوں کی بات سن رہے تھے، عام کچہری لگی ہوئی تھی، رعایا میں جس کی بات ہوتی امیر المومنین خود سنتے، فوراً فیصلہ کرتے۔ اس شخص نے کہا جی میرے پر ظلم ہوا اور مصر کے گورنر کے بیٹے نے میرے اوپر کوڑا مارا ہے، میرا قصور کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے قاصد بھیجا کہ جا کر حضرت عمر بن عاص کو کہو وہ بھی آئیں اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئیں، اور فوراً پہنچیں، خط پہنچتے ہی جلدی آئیں، تاخیر نہیں کرنی۔ یہ حضرات فوراً پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے پہلے تحقیق کی، اس بیٹے سے پوچھا تم نے اس کو مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ کیوں مارا؟ جی گھڑ دوڑ میں مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ تو کہا اس میں تو اس کا قصور کوئی نہیں، مقابلہ تم نے کیا، یہ جیت گیا، فتح پا گیا، تو اس میں تم نے اس کو مارا کیوں؟ تمہیں حق کیسے پہنچا؟ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم بھی اس کو اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، اپنا بدلہ لو، لیکن اعتدال سے لینا، اللہ کے ہاں جواب دہی ہے، نہ بہت تیز مارنا نہ سلو، جس طرح اس نے مارا اسی طرح تم اپنا بدلہ لو۔ سب کے سامنے تمام لوگ موجود تھے، لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، عام کچہری لگی ہوئی تھی، سب کے سامنے وقت کا گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو اسی طرح مارا گیا، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا، تم نے ان کو کب سے اپنا غلام بنا دیا۔ تو یعنی اسلام کا تھا عدل اور انصاف فوری ہوتا تھا، ادھر مقدمہ سنا ادھر انصاف کا نفاذ ہو گیا۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ مسلمان پستی کی طرف چلے گئے، آپس کی دشمنیاں بڑھ گئیں، عداوتیں بڑھ گئیں، نسل در نسل اس میں ضائع ہو گئیں، خود سے بدلہ لینا شروع کر دیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب تک مسلم عدالتوں میں انصاف تھا، انصاف کی فراہمی جلدی ہوتی تھی، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملتا تھا، تو امن و امان بھی تھا اور اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ 43واں سبب ہے قانون کی جگہ رشوت کی حکمرانی۔ قانون کی جگہ رشوت کی حکمرانی۔ پہلے اصول یہ تھا، جب مسلمانوں کے عروج کا دور تھا رشوت نہیں چلتی تھی، کیونکہ رشوت ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، شریعت نے بڑی سختی سے منع کیا۔ اور اب ایک دور آیا کہ قانون ختم ہو گیا، عدالتوں میں اب رشوت آ گئی، جو جتنا پیسہ دے رہا ہے وہ اگر ظلم پر بھی ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، مظلوم کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ظالم رہا ہو رہا ہے، قاتل کو رہائی مل جاتی ہے، مقتول کے ورثہ انصاف کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یعنی گویا اس وقت سارا نظام پیسے پہ چل رہا ہے، جس نے جتنا پیسہ لگایا، پیسہ لگا کر ججوں کو خریدا جا رہا ہے، پیسہ لگا کر عدالتوں کو خریدا جا رہا ہے، تو وہ جو انصاف کی فراہمی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا عروج کا ایک سبب اس دور میں رشوت نہیں تھی، اور آج کے دور میں پستی کا اور ایک زوال کا بنیادی سبب رشوت عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، اور پیسے دے کر، رشوت دے کر ڈگریاں بھی خریدی جا رہی ہیں، منصبوں کو بھی خریدا جا رہا ہے، نااہل لوگ آ جاتے ہیں، منہ مانگی قیمت لے کر جس کے حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نہ آخرت کا خوف، نہ قبر کا خوف، نہ محشر کے میدان کا، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضری کا۔ نمبر 44، اسراف اور تبذیر۔ اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی کا عام ہو جانا۔ سلف کے عروج کی وجہ یہ تھی مسلمانوں کی، ان میں فضول خرچی نہیں تھی،
اور آج رفتہ رفتہ ہمارے زوال کی وجہ ہمارے اندر فضول خرچی ہو گئی۔ حکمران طبقے سے لے کے رعایا تک ہر آدمی اپنے اپنے حد تک فضول خرچی میں پڑ چکا ہے، قناعت ختم ہو گئی۔ حالانکہ یہ نصف آمدنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ میانہ روی اختیار کرو، یہ آدھی تمہارے لیے آمدنی ہے۔ آج دیکھیں تقریباً ہر تیسرا چوتھا آدمی اسراف میں پڑا ہوا ہے۔ ایک موبائل ضرورت کا 4-5-6 ہزار سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا موبائل استعمال کرنا یہ اسراف ہے۔ ایک آدمی کا لباس 2-2.5-3 ہزار روپے میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، 15 سے 20 ہزار روپے اس مد میں لگانا یہ اسراف ہے۔ ایک آدمی کا کھانا ضرورت کا 2-2.5 ہزار روپے میں بہترین بن جاتا ہے، ایک دعوت میں 50 سے 70 ہزار روپے لگا دینا یہ اسراف ہے۔ ایک برائن پر لاکھوں لگا دینا فضول خرچی ہے۔ ایک آج جو پرفیوم استعمال کی جا رہی ہے، ایک مجھے دکھانے لگا مفتی صاحب یہ دیکھو، میں نے کہا کتنے کی؟ کہا 3 لاکھ روپے کی۔ ایک گھڑی 4 سے 5 لاکھ روپے کی۔ صرف بیت الخلاء پہ ایک ساتھی ایک جگہ دعوت میں گئے تو اس نے کہا آپ کو ذرا دکھاؤں، اندر لے کر گئے، بیت الخلاء صرف میں نے کہا کتنا لگا؟ کہا جی 12 لاکھ روپے صرف بیت الخلاء پہ اس نے لگا دیا۔ پورے گھر پہ کتنا لگا؟ کہا جی 86 لاکھ روپے ایک گھر کے صرف ڈیکوریشن پہ لگا، پورا جو لگا وہ 3 کروڑ سے زائد ہے۔ اسراف اور تبذیر اتنی کہ ایک شادی میں گزشتہ سال اخبارات میں آپ نے پڑھا کہ ایک شادی میں 2 ارب روپے خرچ ہوا ہے، جس میں صرف ایک گانا گانے والے کو 50 لاکھ روپے دیا گیا، دوسرے گانا گانے والے کو 55 لاکھ روپے دیا گیا، یعنی تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ روپے صرف گانا گانے والے لے گئے۔ یعنی جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ان کے اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی پہ، فحاشی اور یعنی پہ اتنا پیسہ لگتا ہو، جس قوم میں قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ 5,000 ہو، گانا گانے والے کو 55 لاکھ روپے دیا جاتا ہو، پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، آپس میں یہ جھگڑے کیوں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم سے کیوں روٹ گئیں، ہمارا تعلق کتنا رہا؟ اگر یہی 1 کروڑ یہ جو پیسہ لگا ہے، اگر یہی پیسہ کسی مدارس مساجد پہ لگتا، کتنے اللہ کے گھر تعمیر ہو جاتے، کتنی دین کی ترویج ہو جاتی، کتنی بیواؤں یتیموں کے گھروں کے چولہے جل جاتے۔ لیکن اسراف ہر جگہ۔ غریب سے غریب کی شادی ہوگی، وہ بھی لوگوں کو بتانے کی خاطر اس میں کتنا پیسہ لگا رہا ہوگا، لوگوں سے قرضہ لے کر اس قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور ساری زندگی پھر اس کو قرضے کو ختم کر رہا ہے، لیکن اپنے اوپر اتنا بوجھ اس نے لیا۔ آج شادیوں میں دکھلاوے کے لیے آگے مرسڈیز گاڑیاں، پیچھے ڈبل ڈور گاڑیاں، گاڑیوں کے ساتھ بسیں، ان کے ساتھ گانا بجانا، جی یہ کیا ہے لوگوں کو بتانا ہے۔ ایک گاڑیوں کا کرایہ 15 سے 20 ہزار روپے، ایک شادی کے پروٹوکول پہ 10 لاکھ روپے لگا دیا۔ یہ اسراف ہی تو ہے۔ شریعت نے تو شادی کو نہایت سادہ بنایا، نکاح تو بڑی سادگی سے ہو سکتا تھا، 2 گواہ موجود ہوں، مہر موجود ہو، ایجاب اور قبول ہو، نکاح ہو گیا۔ ولیمہ مسنون عمل ہے، کیا جائے تو بہتر، کوئی نہ کر سکے تو شرعاً گناہگار نہیں ہے۔ تو یعنی ہمارے ایک زوال کی بنیادی وجہ من حیث المجموع اسراف بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فضول خرچی پسند نہیں ہے۔ حضرات صحابہ سلف کا دور کیسا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں طبقات الکبریٰ میں نے امیر المومنین کے ایک کندھے سے دوسرے کے درمیان دیکھا تو 3 جگہ پیوند لگا ہوا تھا، 3 جگہ کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا ہے، اور یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ جس ٹائم شام فتح ہو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ المستدرک علی الصحیحین میں راستے میں ایک جگہ پانی آیا تو موزے اتار دیے، چمڑے کے موزے کندھے پہ رکھے، اسی پانی کے تالاب سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا امیر المومنین آپ کا یہ لباس یعنی ذرا بوسیدہ سا لباس ہے، پرانا سا لباس ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کی حالت
حالت ایسی ہے، ابھی آپ شام کے ان یہودیوں سے ملنے جا رہے ہیں، مذاکرات طے ہونے ہیں، مقصد تھا آپ لباس تبدیل کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ اگر یہ تمہارے علاوہ کوئی بات کہتا تو میں اس کو سزا دیتا، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، لباس سے نہیں دی، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یعنی عزت کا معیار ہمارا لباس نہیں ہے، ہماری عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی 44ویں نمبر پر اسراف اور تبذیر کا رفتہ رفتہ یہ بڑھتی جا رہی ہے، عوام میں بھی خواص